قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا تجھے ایسی تجارت کا پتہ بتائیں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہو۔ وہ تجارت جو دردناک عذاب سے تجھے بچانے والی ہو، دور کرنے والی ہو، تمہیں نجات دینے والی ہو۔ ایمان والو، کیا وہ تجارت تمہیں بتائیں ہم؟ آیت کریمہ کا اگلا حصہ سمجھنے اور سننے سے پہلے ذرا اس اسلوب پہ آپ غور کریں، اس طرح سے کلام پہ آپ توجہ کی نظر ڈالیں۔ اور سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب سے نجات دلانے والی تجارت، دردناک عذاب سے چھٹکارا دلانے والی تجارت کے حوالے سے ایمان والوں سے تقریری سوال کیا اور فرمایا کہ وہ تجارت بتاؤں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے۔ یہ بات سبوں کو مسلم ہے، ہر فن میں اور ہر حیثیت سے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ منفعتوں کے حصول پہ مصیبتوں سے بچنے کو تقدم حاصل ہے۔ منفعتوں کے حصول پہ مصیبت سے بچنے کو تقدم حاصل ہے۔ حصول منفعت پہ دفع ضرر مقدم ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نفع بھی حاصل کیجیے، نقصان سے بچنے کی بھی پوری کوشش کیجیے، لیکن جب آپ کی زندگی کا راستہ اتنا تنگ ہو جائے، آپ کی زندگی کی جہت اس قدر محدود اور مقید ہو جائے کہ یا تو نفع حاصل کر سکتے ہیں یا نقصان سے بچ سکتے ہیں، تو اس وقت نفع حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، نقصان سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ وہ قاعدہ ہے جسے ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اس قاعدے کی معنویت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تعبیر کے لیے اپنی زبان میں الگ الگ الفاظ، الگ الگ جملے، الگ الگ تراکیب، الگ الگ جہت کلام، الگ الگ اسلوب گفتگو، الگ الگ طرز تکلم و تلفظ کا وہ استعمال کیا کرتا ہے، لیکن یہ بات قدر مشترک سب یہاں پائی جاتی ہے کہ حصول منفعت پہ دفع ضرر کو تقدم حاصل ہے۔ حدیث شریف سے بھی اس بات کو بہت حد تک مضبوطی ملتی ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اتقی محارم اللہ تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز آ جاؤ اور لوگوں میں سب سے بڑے عبادت کے لطف پانے والے بن جاؤ۔ تو شرع میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ہمیں تو ان چیزوں کو کرنا ہے ہی، شرع میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے ہی، لیکن امتثال اوامر پہ اجتناب نواہی کو تقدم حاصل ہے، کیونکہ امتثال اوامر سے جنت کی منفعت کا حصول ہونا ہے، اور نواہی سے اگر اجتناب نہیں کرتے ہیں تو جہنم کی صورت میں ضرر کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ منفعت کے حصول پہ ضرر کے دفع کو تقدم حاصل ہے، یہ سبوں کے یہاں مسلم ہے، لیکن
انسان کسی کے ضرر کو دفع کرنے کی، انسان کسی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش تب کرے گا جب اس ضرر کو ضرر سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں فرصت تب نکالے گا جب اس مصیبت کو مصیبت تصور کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ اگر انسان مصیبت کو مصیبت نہ مانے، ضرر کو ضرر نہ مانے، تو پھر پوری زندگی اس کو نفع سمجھ کر کے لگا رہے گا، اس کو حاصل بھی کر رہا ہوگا، اس کے لیے مشقتیں بھی اٹھا رہا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ چیز اس کے لیے مضر ہوگی، وہ چیز اس کے لیے ضرر رسا ہوگی۔ حالانکہ یہ اسے تسلیم ہے کہ ضرر دینے والی چیزوں سے بچنا نفع دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے پہ مقدم ہے، لیکن وہ ضرر کو ضرر ہی نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے چیز کو زندگی بھر انجام دیتا ہے۔ اس قاعدے کے تناظر میں اللہ رب العزت نے اپنی گفتگو کی جو بنیاد رکھی وہ حصول منفعت پہ نہیں رکھی، دفع ضرر پہ اپنی گفتگو کی بنیاد۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ ایمان والو، وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دینے والی۔ تو گفتگو کی بنیاد جو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں رکھ رہا ہے، آغاز گفتگو اور طرز کلام جو اختیار کر رہا ہے، وہ حصول منفعت کی جہت کا نہیں، دفع مضرت کی جہت کا ہے۔ ایمان والو، وہ تجارت بتائیں جو جہنم کی ضرر سے تم کو بچانے والی ہو، دردناک عذاب کی مصیبت سے تمہیں بچانے والی ہو۔ وہ تجارت تمہیں بتائیں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہو۔ اللہ رب العزت نے مخاطب کے ذہن و دماغ میں اس تناظر میں بات راسخ کرنے کے لیے طرز کلام میں حصول منفعت کی جہت کو اختیار کرنے کے بجائے دفع مضرت کی جہت کو اختیار کرا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے کے لیے، حور و قصور پانے کے لیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی، لیکن گفتگو کی بنیاد جو رکھی گئی وہ دفع مضرت پر رکھی گئی، نہ کہ حصول منفعت پر رکھی گئی، کیونکہ حصول منفعت پہ دفع مضرت کو تقدم حاصل۔ لیکن بات یہی آتی ہے کہ مصیبت کو انسان مصیبت سمجھے تب تو اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا۔ آج اگر آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیں، اگر آپ انسان کے وچار دھارے پہ گہری نظر ڈالیں اور محاسبہ کریں، ان ساری نظریات اور افکار و خیالات کا تجزیہ کریں، تو یہ حقیقت دو دونی چار کی طرح یا اس سے بھی زیادہ واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کوئی بھی انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، عقل مند ہو یا بیوقوف، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی انسان آپ کو بغیر مصیبت اور بغیر غم کا نہیں ملے گا۔ آپ سروے کر لیجیے، لمبی بلڈنگ دیکھ کر جس کے حوالے سے آپ کا تصور ہے کہ اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہوگی، اسی دن فرصت سے 10 منٹ خلوت میں اس کے ساتھ ٹائم دے دیجیے، وہ اتنی مصیبت بیان کرے گا کہ آپ اپنی مصیبت بھول جائیں۔ چمکتا کپڑا جسم پہ دیکھ کر جس کے حوالے سے آپ یہ رائے قائم کر بیٹھے ہیں کہ اس کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، ذرا اس کی صحبت میں رکھ کر کے دیکھ لیجیے، آپ اپنے پھٹے پرانے کپڑے ہی کو عافیت کا ذریعہ سمجھنے پہ مجبور ہو۔ اچھی سواری پہ چلتے انسان کو اچھی سواری میں دیکھ کر جس کے حوالے سے آپ یہ رائے قائم کر بیٹھے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی ہے، اسے اس کی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، ذرا کسی دن اس کے خانے شعور میں جھانک کر کے احساس کیجیے، جن مصیبتوں کا وہ ذکر کرے گا ان مصیبتوں کے سامنے آپ اپنے مصیبت کا تصور بھی بھول جائیں۔ ہر انسان مصیبت میں مبتلا ہے، ہاں کس کی زندگی میں مصیبت کیوں آئی، اس مصیبت کے اسباب الگ الگ ضرور ہیں، کس کی زندگی میں غم کیوں ہے، اس غم کے وجوہات الگ الگ ضرور ہیں،
کوئی اس لیے آج مصیبت میں مبتلا ہے کہ بچپنے میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی. ماں باپ پیسہ دے کر مدرسہ بھیج دیتے تھے پڑھنے کے لیے، وہ ان پیسوں سے مستی کرنے میں لگا رہا تھا، تعلیم حاصل نہیں کرتا تو آج پریشان ہے. بچپنے میں اس نے ڈگری حاصل نہیں کی، گھر سے اسکول کے بہانے سے نکلے، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر کے اسکول کا ٹائم ختم ہو گیا تو گھر چلے گئے. آج اس لیے پریشان ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ علم تو اتنا اس نے حاصل کر لیا، ڈگریاں تو اتنی مل گئی کہ دیمک بھی چاٹ کر کے تھک گئی ہیں مگر ڈگریاں اس کی ختم نہیں ہوئی. اگر وہ اپنی ڈگریوں کو جلا کر کے چائے بنانا چاہے تو 2-3 وقت کی چائے اس کی ڈگری سے بآسانی بن سکتی ہے، لیکن ان ڈگریوں کو ہوتے ہوئے کہیں نوکری نہیں ملی ہے، اس لیے ڈگری رکھنے کے باوجود وہ پریشانی نہیں ہوتی. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ ڈگری بھی تھی، نوکری بھی اسے مل گئی، 10 سال شادی کے ہوئے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو رات کا سکون اور دن کا قرار اس کا غائب ہو چکا ہے. مصیبت کسی کی اولاد ہے تو صرف بیٹی ہے، بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو مر جانے کے بعد اس گھر میں کوئی چراغ جلانے کی صورت میں چلانے والا بیٹے کی صورت میں مل جائے تو بیٹے کے لیے مبتلا ہے، پریشان ہے، اس کے لیے در در مارا پھر رہا. کسی کی بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہے، اتنے ہیں کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو رہنے کے لیے مصیبت میں مبتلا ہے کہ رکھیں گے کہاں. کسی کی بیٹیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، رہنے کے لیے خوب مکانات ہیں تو وہ اس لیے مصیبت میں مبتلا ہے کہ رہنے کے لیے اتنے لوگ ہیں مگر بوڑھے باپ کو 1 گلاس پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کوئی 1 گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں. تو مصیبت کے اسباب الگ الگ ہیں، غم کے اسباب الگ الگ ہیں، لیکن نفس مصیبت میں پوری انسانی برادری ایک منچ پہ آپ کو نظر آئے گی، ایک ساتھ آپ کو مشترک ہے. اسی مقام پہ پہنچ کر فارسی کے ایک شاعر نے بڑا معنی خیز شعر کہا ہے کہ دری دنیا کسے بیغم نباشد، دری دنیا کسے بیغم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد. اس دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر غم کا نہیں، اگر بغیر غم کا کوئی ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہوگا. اس مائک کو کوئی غم نہیں ہے، رات بھر کھڑا کیے رکھیے. اس پنکھے کو کوئی غم نہیں ہے، رات بھر اس کو نچاتے رہیے. اس لائٹ کو کوئی غم نہیں ہے، رات بھر اس کو جلائے رکھیے. لیکن اگر انسان ہوگا تو اسے غم ضرور ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ انسان کو دنیا کا غم ہے، زمین و آسمان کا غم ہے، شمس و قمر کا غم ہے، کچھ اس سے آگے بڑھے تو جنت کے حور و قصور کا غم ہے، اور کچھ کو ان سب کا غم نہیں، اپنے بنانے والے کے منع کا غم. لیکن غم تو ہر ایک کی زندگی ہے، غم تو ہر ایک کی زندگی ہے. دری عالم کسے بیغم نہ باشد وگر باشد بنی آدم نہ باشد. تو اگر آپ انسانی زندگی کا سروے کریں تو ہر انسان کی زندگی میں مصیبت ہے، ہر انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام سے سامنے ہے. لیکن بھوک لگی ہو اور سامنے کھانا نہ ہو یہ بھی ایک مصیبت ہے، مگر کوئی بہت بڑی مصیبت ہے. پیاس لگی ہو پینے کے لیے پانی نہ ہو ہے ایک مصیبت ہے، مگر کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں. بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ایک مصیبت ہے، لیکن کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں. لیکن اگر نماز کا وقت آ گیا، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو جہنم کے عذاب کا مستحق ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. رمضان کا مہینہ آیا، ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ چھوڑ کر کے ہم جہنم کا مستحق بن رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. مالک نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دے کر جہنم کا مستحق ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ اپنی زندگی میں دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچیے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچیے، جہنم کے عذاب سے بھی بچیے. دونوں مصیبتوں سے آپ اپنی زندگی میں مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کیجیے. لیکن میرے بھائیو، اگر زندگی میں کوئی ایسی گھڑی آ جائے جہاں پہ آپ کا حساب فیل ہو جائے، دنیا اور آخرت کی دونوں مصیبتوں سے نہیں بچ پا رہے، زندگی میں ایسا موڑ آ جائے جہاں پہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک مصیبت کو قبول کرنا لازمی حصہ ہو جائے، خدا کے واسطے دنیا کی ساری مصیبتیں قبول کر لیجئے مگر عذاب جہنم اور آخرت کی مصیبت کو قبول کریں. اب بچے دونوں مصیبتوں سے، لیکن اگر قبول کرنے کی بات آ جائے کسی ایک مصیبت کو تو آپ دنیا کی مصیبت کو قبول کر لیں مگر دنیا کی مصیبت سے بچنے کے لیے آخرت کی مصیبت کو قبول کریں. بڑا مشہور قاعدہ فقہا نے فرمایا ہے
کہ جو انسان دو مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جن میں سے کسی ایک کو قبول کرنا اس کے لیے ضروری ہی ہو، نجات کی اس سے کوئی صورت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ دونوں میں جو چھوٹی مصیبت ہو اس مصیبت کو قبول کرے۔ اور یہ صرف فقہا کا قاعدہ ہی نہیں ہے، پوری انسانی برادری کا مسلمہ اصول ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو، اس کو آپریشن کی ضرورت ہو گئی، اطباء نے کہا کہ اب آپ کو آپریشن کرنا ہوگا ورنہ آپ کی جان جا سکتی ہے، 5 لاکھ روپے آپ کے آپریشن میں خرچ ہونا ہے۔ 5 لاکھ روپے تھے نہیں، زمین بیچا، جائیداد بیچا، دکان بیچا، مکان بیچا، 5 لاکھ روپے اکٹھا کیا۔ ڈاکٹر کو 5 لاکھ روپے دے کر کے اپنے جسم کا آپریشن کرانا۔ اب بتائیے، جسم میں انجیکشن لگوانا، جسم کو کاٹوانا، اس کو آپریٹ کروانا، اس کو چیروانا، اس سے خون نکلوانا، یہ ایک مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ جناب، جب ایک کانٹے کا چبھ جانا مصیبت ہو سکتی ہے، مصیبت بن سکتا ہے، تو پورے جسم کو آپریشن کے مرحلے سے گزارنا یہ کیسے مصیبت ہے؟ مصیبت۔ لیکن یہاں فری میں نہیں، 5 لاکھ روپے ڈاکٹر کو دے کر یہ مصیبت خرید رہے۔ یہ مصیبت فری میں لے نہیں رہے، صرف 5 لاکھ دے کر کے ڈاکٹر سے مصیبت خرید رہے ہیں، کیونکہ اس مصیبت کو خرید کر کے آپ ہلاکت کی مصیبت سے بچنے کی تمنا رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، تو موت جو ایک بڑی مصیبت ہو سکتی تھی اس سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت۔ میرے دوستو، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو قبول کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو دنیا کی مصیبت بھی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت بھی مصیبت ہے، مگر دنیا کی ساری مصیبت ایک پلے میں ہو اور آخرت کی مصیبت کا ایک حصہ ایک پلے میں ہو، تو وہاں کی مصیبت کا ایک حصہ دنیا کی ساری مصیبتوں میں بھاری ہو جائے۔ تو خدا کے واسطے ہم دنیا اور آخرت دونوں مصیبتوں سے بچے، لیکن مرحلہ آ جائے قبول کرنے کا تو ہم دنیا کی ساری مصیبتیں قبول کر لیں گے مگر آخرت کی مصیبت قبول نہیں گے۔ امام عالی مقام نے کربلا کے سرزمین سے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے، یہی سبق سکھایا، یہی ہمیں زندگی کے اسلوب کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم ناحق کو حق مان کر کے آخرت کی مصیبت قبول نہیں کر سکتے، ہم نااہل کو اہل مان کر کے اللہ کی ناراضگی کا سودا نہیں کر سکتے۔ جو جس صفت کا حامل نہیں ہے اسے اس منصب پہ بیٹھا کر ہم اس کی صداقت پہ تصدیق کی مہر نہیں لگا سکتے، اللہ کی ناراضگی کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کے لیے کربلا جیسی مصیبت قبول کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں، پر آخرت کی مصیبت قبول نہیں کر سکتے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ چند ٹکے کے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، چند نفع کے فائدے کے لیے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کیوں نہیں کرتے کہ جھوٹ بول کر جہنم کا مستحق بن رہے ہیں؟ یہ کتنی مصیبت آپ کے حصے میں آ رہی ہے۔ آپ خلاف شرع قدم اٹھا کر کتنی بڑی مصیبت کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جہنم کا استحقاق اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی مصیبت۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو مصیبت کا احساس ہو کہ کون مصیبت کتنی بڑی ہے، اسی حساب سے انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے، بندے کے حق میں اس سے بڑھ کر کے اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ خالق روٹھ جائے، مخلوق کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی آفت نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کو منانے کے لیے ساری مصیبتیں قبول کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مصیبت اپنا کر کے دنیا کی کوئی راحت قبول نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کے اس کلام کا اسلوب ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو، وہ تجارت بتائیں تمہیں جو اللہ کے دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہو، جہنم کی آگ سے نجات دینے والی ہو، اللہ کی ناراضگی سے نجات دینے والی ہو، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہو، اللہ کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دلائے۔ وہ کون سی تجارت کرنی ہوگی آپ کو؟ اس کے لیے جو تجارت آپ کو کرنی ہے، آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت اس تجارت کو ذکر فرماتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اگر چاہتے ہو ایمان والو کہ دردناک عذاب سے تمہیں نجات مل جائے تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ یہ تجارت کی سب سے پہلی بنیاد ہوئی، جو تجارت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان۔ میں حضور اسلام کی تعلیمات کے توسط سے
آپ لوگوں کی توجہ خاص طور سے آیت کریمہ کے اس حصے کی طرف لانا چاہتا ہوں. ذرا آیت کو اسلوب پہ غور کیجیے. اللہ رب العزت نے گفتگو کہاں سے شروع کی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اللہ مخاطب کو ایمان والا کہہ کر کے اسے خطاب شروع کر رہا ہے. اللہ اپنے سامع کو ایمان والا کہہ کر کے اسے گفتگو شروع کر رہا ہے، اور ایمان والا کہہ کر کے گفتگو شروع کیا اور پھر مخاطب کو کیا حکم دیتا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. جب مخاطب ایمان والا ہے ہی تو پھر ایمان لانے کے حکم کا کیا مطلب؟ اور اگر مخاطب ایمان والا نہیں ہے تو یا ایھا الذین آمنوا میں مخاطب میں شامل ہی نہیں ہوا. یہ اصول خاص طور سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ اللہ نے پہلے مخاطب کو ایمان والا کہہ کر کے خطاب شروع کیا. ایمان والے، کیا وہ تجارت بتایا جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ اور پھر جب اسی ایمان والے کو تجارت بتا رہا ہے تو کہتا ہے اے ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول. ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحصیل حاصل محال ہے، اور یہ قاعدہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو محال کا مکلف نہیں فرماتا. تو ایمان والے کو ایمان کا مکلف کیوں کیا؟ جب مخاطب کو وصف ایمان حاصل ہے جس کی بنیاد پر یا ایھا الذین آمنوا سے اس کو خطاب کیا گیا، تو پھر اس کے ایمان لانے کا حکم دینے کا کیا مطلب؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل محال ہے، اور اللہ اپنے بندے کو محال کام کا مکلف نہیں کرتا. وہ تو رحمان و رحیم ہے، اپنے بندے کو اسی کام کا مکلف کرتا ہے جسے بندے اپنے وسعت بھر میں کر سکتے ہیں. بیٹھنے کا حکم آپ اسے دیں گے جو بیٹھا نہ ہو، چلنے کا حکم اسے دیں گے جو آپ کے کہنے سے پہلے چل نہ رہا ہو، جو تؤمنون باللہ ورسولہ ہی کہنے سے پہلے وصف ایمان سے متصف ہے، جس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. پھر اس کے ایمان لانے کا حکم کا کیا مطلب؟ یہ وہ فلسفہ ہے جو ہمیں اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ وہ اسلوب ہے جو ہمیں اپنی غفلتوں سے اٹھ کر کے بیدار ایمانی زندگی گزارنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ وہ اسلوب ہے جو اپنے باپ دادا کے ایمان پہ بھروسہ کر کے اپنے دلوں کو ایمان سے خالی کرتے ہوئے ایمان والوں پہ انگلی اٹھانے سے منع کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ وہ اسلوب ہے جو فقط رسم نبھا کر کے حقیقت کا خواب دیکھنے والے کو خواب سے بیدار ہو کر زندگی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے. پہلے مخاطب کو یا ایھا الذین آمنوا کہا کر کے خطاب کیا گیا اور پھر اسی کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا. بات صاف ہے کہ کوئی بیٹھا ہو مگر صحیح سے نہ بیٹھا ہو، اس کے بیٹھنے میں نقص ہو. داعی اسلام تشریف فرما ہے، سامنے بیٹھنے والے بیٹھے ہیں، لیکن کبھی یہ پاؤں اٹھا رہے ہیں تو یہ پاؤں رکھ رہے ہیں، یہ پاؤں اٹھا رہے ہیں تو یہ رکھ رہے ہیں. بڑا تکلف ہو رہا ہے. حضور داعی اسلام شفقت کرتے فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیے آرام سے. بیٹھنے والے کو جو بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ پہلے صحیح سے نہیں بیٹھا ہے تو اب صحیح سے بیٹھے. آپ کے مہمان آپ کے یہاں آتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کے گھر کے سارے کھانے کو دسترخوان پہ حاضر کر دیتے ہیں. مہمان کا حکم بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کر دیا کھانا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے گھر میں ہونے کی وجہ سے کچھ تکلف سے کام لے رہے ہیں، تو کھانے والے کو بھی آپ کہیں کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا گھر ہے، صحیح سے. تو جو اس کام کو کر رہا ہو اسے اس کام کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہت بدل گئی، حیثیت بدل گئی. آپ صحیح سے نہیں بیٹھے ہیں، صحیح سے بیٹھ جائیے. آپ صحیح سے نہیں کھا رہے ہیں، صحیح سے کھا لیجئے. تو اے صحیح سے ایمان نہ لانے والے صحیح سے ایمان لانے والے ہو جاؤ. یہ زبان سے فقط ایمان کا اقرار کر لینے والے دل میں ایمان کی کیفیت پیدا کر لو. یہ فقط ایمان کے مراسم نبھانے والے حقیقت ایمان پہ چلنے والے ہو جاؤ. یہ شمس الدین قمر الدین نام کے مسلمان اور ایمان بننے والے حقیقت میں ایمانی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے والے. ایمان والے صحیح معنوں میں اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ورنہ اگر ہمارے دل میں ایمانی کیفیت نہیں ہے تو یہاں لوگ ہمیں مومن سمجھ کر کے جنازے کی نماز پڑھ کے قبرستان میں مسلمانوں پہ دفنا دیں. اگر یہ کیفیت ہمارے دل میں نہیں، فقط اقراری زبان کی کیفیت ہے، تو یہاں مسلمان عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے درست ہو جائے گا. مگر یاد رکھیے کہ جس کے دل میں یہ کیفیت نہ ہو، قیامت کے دن ایمان والوں کے صف میں کبھی نہیں اٹھے گا. وہ منافقوں کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ.
یہ ایمان کا زبان سے دعویٰ کرنے والے اپنے قلب میں ایمانی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایمان ہے کیا چیز؟ یہ جتنا اہم تھا نا، ہم نے اسی قدر اس کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ یہ جتنا اہم تھا نا، جتنا اہم تھا، صنعت تضاد کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم نے اتنا ہی اس کو آسان سمجھ لیا۔ مجلس میں جانے سے پہلے اپنے کپڑے کے محاسبے کی ہمیں خوب فکر ہوتی ہے، باہر نکلنے سے پہلے اپنے جیب کے محاسبے کی خوب فکر ہوتی ہے، اپنے چال چلن، نشست و برخاست، نشیب و فراز کو سدھارنے کی خوب فکر ہوتی ہے، لیکن کاش یہی فکر ہمیں اپنے ایمان کے محاسبے کی بھی پیدا ہو جائے۔ حد ہو گئی جناب، اپنے ایمان سے بالکل غافل۔ اگر فکر ہوئی بھی تو کس کے ایمان کو جانچنے کی؟ محلے کے سارے لوگوں کے ایمان پہ جانچنے۔ وہ کتنا ایمان والا ہے، وہ کتنا نفاق والا ہے، وہ کتنا ایمان والا ہے، وہ کتنا نفاق والا ہے۔ جس نتیجے میں ہم تیقن تک اور صحیح رزلٹ تک پہنچ سکتے تھے اپنا محاسبہ کر کے، وہاں ہم فکر نہیں کرتے اور دوسرے کے دل تک نہیں پہنچ سکتے تو وہاں محاسبہ کر رہے ہیں۔ کہ شیطان کی کس دو رخی کا شکار ہے انسان۔ آپ کے بارے میں ہم چاہے جتنا غور کر لیں، آپ کے دل کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اپنے بارے میں اگر محاسبہ کریں تو اس دل میں کتنا چور چھپا ہوا ہے، ہم اسے پکڑ کے اپنے خانے دل سے باہر کر سکتے ہیں۔ تو جس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، شیطان وہ کوشش نہیں کرنے دیتا، اور جہاں ہمیں حقیقت تک رسائی نہیں ہے، دوسرے کے دل میں تحقیق کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہے۔ ایمان والوں، اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کے نام پہ روٹیاں سیکنے والے، ایمان کے مراسم پہ لڑنے والے، ایمان کی خدا ہو اپنے اندر، تب جا کر کے جہنم کے عذاب سے بچ سکو گے، دردناک عذاب سے بچ سکو گے، اللہ کے ناراضگی سے بچ سکو گے، اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔ ایمان پہ میری لمبی چوڑی گفتگو ہے، میں آخری بات ایمان کے حوالے سے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائی سے ان ساری باتوں پہ یقین کر لینے کا نام ایمان ہے۔ مصطفیٰ کی ساری باتوں پہ یقین کر لینا یہ ایمان ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو شکریہ ادا کریں سمجھانے والے کا، اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے عقل کو ناقص کہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جب اللہ چاہے گا تمہیں سمجھا دے گا، ابھی ہمیں ایمان ہے۔ وہ ایمان رسول اللہ کی بات پہ یقین کرنے کا نام ہے، سمجھ میں آئے تب بھی اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی۔ ایمان سمجھ میں آنے کی بنیاد پر ماننے کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کے کہہ دینے کی بنیاد پر ماننے کا نام ہے۔ سمجھ میں آنے کی بنیاد پر ماننا یہ ایمان نہیں، ورنہ جو بات انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے اس میں قائل کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کہنے والے کی خصوصیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ کا بچہ اسکول سے لوٹ کر کے آئے، آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ کیا پڑھے ہو بیٹا، وہ کہے ٹو کا دو، دو دونی چار، دو تیا چھ، ہمارے سر نے یہ سکھایا ہے، 2 1 2، 2 2 4، 2 3 6۔ 2 دونی 4 ہونا ایک بچے کی زبان سے سننے کے بعد آپ کو اس فارمولے پہ یقین رہتا ہے کہ شک رہتا ہے؟ 2 دونی 4 ہونا ایک بچہ کہہ رہا ہے تو اس پہ آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ وہ بچہ غلط بھی تو بول سکتا ہے، آپ کو یقین کیسے ہو گیا؟ کہیں گے مولانا صاحب 2 دونی 4 ہونا یہ اس کہنے والے کی طرف نظر کرتے ہوئے ماننا نہیں ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ 2 دونی 4 ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آنے کی بنیاد پر مانی جاتی ہے۔ ایک پاگل چوراہے پہ ہاتھ میں اینٹ پتھر لے کر لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہو اور لوگ اس کے پاگل پن کا دیوالیہ دیکھ کر کے تماشا بھی بنے ہوئے ہو، اگر وہ پاگل اسی چوراہے پہ کہے کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، تو آپ اس کا انکار کریں گے کہ یقین کریں گے؟ پاگل کہے کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولیے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے نا؟ تو پاگل کی بات کو مان رہے ہیں آپ؟ کہیں گے مولانا صاحب زمین کا نیچے ہونا
آسمان کا اوپر ہونا اس کہنے والے کی خصوصیت کی بنیاد پر نہیں، یہ بات سمجھ میں آنے کی بنیاد پر مانی جا رہی ہے۔ جو بات سمجھ میں آنے کی بنیاد پر مانی جائے اس میں کہنے والے کا دخل نہیں ہوتا، سمجھ کا دخل ہوتا ہے۔ ایمان سمجھنے کی بنیاد پر نہیں، مصطفیٰ کے کہنے کی بنیاد پر بات ہے۔ مصطفیٰ کہہ دے ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ہمیں اتنا یقین ہو جائے گا جتنا یقین سمجھ میں آنے کے بعد نہیں ہوگا اگر مصطفیٰ اس کو نہ کہے۔ اس جوہر کا نام ایمان ہے، اس صفت کا نام ایمان ہے، اپنے دل میں اس کیفیت کو راسخ کر لینے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے کہنا اس بات کو ایمان نہیں ہے، اس کے اوپر تحریر لکھ دینا ایمان نہیں ہے، اس بات کو آپ محسوس کیجیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات بھر اس موضوع پہ گفتگو کر لینے والے کا دل بھی اس حقیقت سے خالی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنے والے، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے والے بھی اس صفت پہ خالی ہو، کیونکہ زبان سے کہنا اور ہے، قلم سے لکھنا اور ہے، اور اس چیز کا دلوں میں اتر جانا اور ہے۔ یہ ایمان جو جہنم کے عذاب سے بچنے کی سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ہمارے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ ہم دو چار کتاب پڑھ کر اس زمانے کے عالم نما، میں عالم نما سے تعریف کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، اس کتاب کو پڑھ کر کے اور کتاب کے ترجمے کو پڑھ کر کے یقین اپنے سینے میں کیسے پا سکیں گے جب امام غزالی صاحب لوگ فقط کتاب کی بنیاد پر یقین نہیں پا سکتے؟ بالآخر انہوں نے شیخ کامل، فقیر کامل کی صحبت اختیار کی، اور امام غزالی کہتے ہیں کہ میں جتنی دلیلیں پڑھتا گیا، جتنی کتابیں پڑھتا گیا، ہر دلیل میرے اندر ایک شک کا دروازہ کھول رہی تھی کہ جیسے یہ صحیح ہے کہیں وہ بھی تو صحیح نہیں ہے، جیسے وہ صحیح ہے اور غلط ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہیں ہم ہی تو غلط نہیں ہے وہ صحیح ہو رہا۔ اس تجربے نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ یہ یقین کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہوگا، جن کے سینے میں یقین ہو ان کی صحبت کرنے سے یقین پیدا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں یقین پیدا ہو، کامل ایمان پیدا ہو، تو ہمیں ان نفوس قدسیہ کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جن کے سینوں میں ایمان اور یقین کی کیفیت۔ اب ایمان اور یقین جب آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ صحیح معنوں میں، اور اپنی جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اپنی جان و مال سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اپنی جان و مال اس جہت میں استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو کلمہ بلند کرنا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ اپنی جان لٹا کر کے بھی اللہ کی مرضی مل جائے تو بڑے سستے میں ہمیں اللہ کی مرضی کو حاصل کریں۔ اس جیسی 70,000 دنیا مل کر کے فدا کر کے لٹا کر کے اللہ کی مرضی ہمیں حاصل ہو جانے والی ہو تو ہم بڑی نعمت رستے میں پانے والے ہوتے ہیں۔ اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے اس زمانے میں کہ ایمان کو عمل سے کر کے دیکھا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ، ایمان کو عمل سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، جبکہ عشائرہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور عشائرہ ہی نہیں کہیں اصطلاح کے اعتبار سے، محدثین کا، فقہا کا، متکلمین کا، جملہ علماء اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عمل ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے عمل کو ایمان کا جز بنایا تو کسی نے عمل کو ایمان پہ مرتب ہونے والا نتیجہ اور ثمرہ بنایا۔ جیسے آگ سے حرارت جدا نہیں ہو سکتی، سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی، چاند سے چاندنی کا انفکاک نہیں ہو سکتا، گلاب سے خوشبو کا انفکاک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ایمان کامل سے عمل صالح کی جدائیگی ہو نہیں سکتی۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان کامل اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ جس کے سینے میں کامل ایمان ہوگا، جسم کا ہر حصہ اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا، ہر حصہ اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا۔ جناب، اگر آپ سے میں کہوں کہ بجلی کے تار کو پکڑ لیجیے، ہے کوئی جو پکڑنے کی ہمت کرے؟
ہے کوئی؟ اچھا فری میں نہیں پکڑیں گے تو میں 10 روپے دوں گا، کوئی بجلی کے تار کو پکڑے گا؟ 10 روپے آپ کو کم لگ رہا ہو، 2000 کے نوٹ آپ دیکھ چکے ہیں، اگر 2000 دے کر کے ہم بجلی کے تار کو پکڑنے کے لیے چیلنج کریں تو کوئی پکڑے گا؟ نہ مولانا صاحب، آپ 2000 دیں گے، اس کے بعد زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو اگر یقین ہے، ایمان ہے کہ اس سے ہم جل جائیں گے، ہلاکت ہو جائے گی، تو عمل تو خود بخود اس کے پیٹ میں پیدا ہو رہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ آگ میں کھڑا ہونے کے لیے کہتے ہیں آپ کو تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر یقین ہے کسی بات پہ تو عمل تو لازمی طور پر اس کے اندر آئے۔ اگر یہی یقین اللہ کی باتوں پہ ہمارے سینوں میں آ جائے، یہی یقین رسول اللہ کی باتوں پہ ہمارے سینے میں آ جائے، تو کبھی بھی ہم عمل اور ایمان کو جدا کر کے نہیں دیکھیں گے۔ اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ایمان کی پلک اتاریں گے، ایمان کے اندر روح پیدا کرنے کی۔ ایمان لاؤ صحیح معنوں میں، اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمعین کی پوری زندگی اور ان کے رفقا کی زندگی اور ان کے خاندان کی زندگی، ان کے اہل بیت کی زندگی، ان کے گھر والوں کی زندگی، پوری زندگی اسی مرکز پہ، اسی نقطے پہ گزری۔ ایمان کامل اور اللہ کو منانے کے لیے جان و مال کے ذریعے سے اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ میں نے حدیث شریف پڑھی بخاری شریف کی آپ کے سامنے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ ایو الناس افضل، سب سے افضل کون انسان ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ۔ انسانوں میں سب سے افضل انسان وہ شخص ہے جو ایمان والا ہو اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا ہو، اللہ کو منانے کی فکر کرنے والا ہو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ثم من، یا رسول اللہ سب سے افضل تو وہ ہوگا جس کے سینے میں ایمان ہو اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی وہ کوشش میں لگا ہو، اس کے بعد پھر کون ہے افضل؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چلا جا چکا ہو تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ۔ تو یا تو ایسا ہو کہ ہم سماج میں رہ کر اپنی قوت کی بنیاد پر، زبانی صلاحیت کی بنیاد پر، قلبی لیاقت کی بنیاد پر، مال رسوخ کی بنیاد پر، شوکت و شہرت کی بنیاد پر، ریاست و سلطنت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو رہی چیزوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو جان و مال سے اس کے خاتمے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اگر یہ نوبت آ گئی کہ ہم ہی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اپنے ایمان کو بچا کر پہاڑ کا رخ کرتے ہوئے نظر آ جائے۔ پہلے تو جہاں تک ہو سکے معاشرے میں گندی پھیلی ہوئی چیزوں کا خاتمہ کرے اور اس کے لیے جان و مال سے کوشش کرے۔ اور اگر ایسا لگتا ہو کہ اب وہ لوگوں کے بیچ رہے گا تو خود وہ متاثر ہو جائے گا ان کے فتنے سے، تو اب وہ نکل کر کے پہاڑ کا رخ کر لے اور جا کر کے خلوت میں اپنی زندگی۔ اس حدیث شریف کا جو آخری لفظ ہے وہ خاص طور سے آپ کی توجہ چاہتا ہے کہ جب وہ آبادی چھوڑ کر خلوت میں جائے تو یہ تقی الناس من شر ہی، لوگوں کو اپنے شر سے بچانے کی نیت سے جائے، نہ کہ لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچنے کی نیت سے۔ ماحول گرم ہے، فتنے کا بازار گرم ہے، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف لوگ قدم اٹھا رہے ہیں، تب بھی ہم سماج چھوڑ کر کے جائیں تو لوگوں کو اپنے سے کمتر اور اپنے کو لوگوں سے بہتر سمجھ کر کے نہیں، ہم اس لیے جائیں تاکہ ہمارے وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکے۔ آج حد ہو گئی علی جناب، 2 کتابیں کیا ہم نے پڑھ لی سب ہمیں جاہل دکھنے لگے، 2 وقت کی نماز ہم نے کیا پڑھ لیا سب ہمیں غافل دکھنے لگے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی عنوان سے باب بھی قائم کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کے بیچ ایسا کام کر رہا ہو جس سے اس کو جنت میں جانا چاہیے تھا مگر اس کا نتیجہ جہنم ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے بیچ وہ جہنم میں جانے والے کا کام کر رہا ہو لیکن رزلٹ اور آخر میں کوئی ایسا عمل کر جائے جس سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ رزلٹ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا جائے گا۔ کسی ایک مضمون میں آپ نے 99% پا گئے اور سارے مضمون میں آپ کے 0.00 ہے تو آپ گمان میں مبتلا مت ہوئیے، اور اگر کوئی ایک شخص کسی مضمون میں آپ سے کم پایا ہے تو دوسرے مضامین میں آپ سے اتنا زیادہ پایا ہو کہ اس کمی کی تلافی کرنے کے بعد بھی آپ پہ سبقت لے جائے، پھر اللہ کس کے عمل سے
نہ ہم جیسا کوئی عالم رہا دنیا میں، نہ ہم جیسا کوئی عابد رہا، نہ ہم جیسا کوئی اللہ کو ماننے والا رہا۔ دنیا کے سارے لوگ ہمارے سامنے اس قدر کمتر ہو گئے کہ ان کی بات میں تعویل کی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی، ان کی حقیقت میں مجاز کا دروازہ ہمیں نہیں دکھتا، ان کے مشترک الفاظ میں کسی صحیح معنی کی تعویل کا قرینہ ہمیں نہیں ملتا۔ اگر آپ کا علم وہ مشترک میں تعویل کا قرینہ نہیں دکھا رہا ہے، حقیقت میں مجاز کا دروازہ نہیں دکھا رہا ہے، تو اس علم کو آگ لگا کر کے چاہے بلا وجہ کسی کی ذات کو مدفون کرنے کے بجائے حقیقت سے کام لیجئے، ثبوت سے کام لیجئے، تفتیش سے کام لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل اور جان و مال سے اللہ کو منانے کی کوشش کرنے والے ہی کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے نجات دے گا، ورنہ ایسے لوگ جو نہیں ہوں گے بالآخر میں جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہدائے کربلا اور تاجدار کربلا کا جو پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا، اور زندگی کے ہر موڑ پہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہنا، اور کسی بھی قوت سے نہ ڈرنا، اپنی ایمانی قوت کی بنیاد پر اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتے رہنا، جو امام علی مقام کا شایان شان اور ان کے لیے نقش قدم کا پورا امتیاز ہے۔ اللہ ہم سبوں کو بھی غلام حسین بنائے اور امام حسین کی اس سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ فانتہا داد محاصل شفرا وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم۔